الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین۔ میرے نہایت ہی عزیز طلباء، آج ہم سب جو ہیں سیکنڈ ایئر کی اسلامیات اختیاری کا جو سلیبس ہے اس کا تعارف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں ایک دو بنیادی باتیں ذہن نشین کرنی ہیں آپ لوگوں نے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں اس طرح کے تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا جانا ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہم گھر کے ایک کونے میں لگ کے بیٹھ جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ کم از کم ہمارے علمی روابط ہمارے اساتذہ کے ساتھ مربوط رہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک سلیبس کے تعارف سے پہلے ایک فارسی کے شعر کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا حصول علم کے سلسلے میں، جو نہایت ہی قابل غور ہے۔ علم را ہرگز نہ یابی تا نہ باشد شش خصال۔ علم جیسی نعمت تمہیں کبھی بھی میسر نہیں آ سکے گی جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں 6 خصلتیں نہ عطا کرے، یا 6 خصلتیں جب تک آپ اپنے اندر پیدا نہ کر لیں اس وقت تک علم کی نعمت سے کما حق ہو آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ حرص وافر، فہم کامل، جمع خاطر، کل حال۔ ان کاموں میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ آپ کو پڑھنے کی حرص ہو، حرص وافر، پڑھنے کی حرص ہو۔ نمبر 2، فہم کامل، سمجھنے کی قوت ہو، اور آپ کا فہم آپ کے حاصل کردہ علوم کا کما حق ہو ادراک کر سکے۔ اور جمع خاطر کل حال، اور آپ کا دل ہر وقت علم کی طرف مائل رہے یا علمی راہ پر گامزن رہے۔ پھر چوتھی چیز، دور باشی از وطن، وطن کو چھوڑنا ہوگا، اور ہم در سبق باشد مدام، اور سبق آپ کا سب سے بڑا وظیفہ ہو۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، عالم بن رہا ہے، آپ مہربانی فرمائیں اور میرے بچے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو اس کے علمی معاملات میں اس کا ممد و معاون ہو۔ اس بزرگ نے بڑی کمال بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ جتنا وقت اس نے وظائف میں صرف کرنا ہے اتنا وقت وہ پڑھنے میں صرف کرے تو وہ ایک باکمال عالم بن سکتا ہے۔
یعنی جتنا وقت دوسرے اوظاف و اوراد میں، دوسرے وظائف و اوراد میں اس نے خرچ کرنا ہے، تو وہی وقت جو ہے اس نے اگر علم میں صرف کیا، خرچ کیا، تو اس کو اس کا کما حقہ نفع ہو پائے گا۔ اور آخر میں کہا کہ خدمت استاذ باید تا شوی مرد کمال۔ اور جب یہ 5 خصلتیں پچھلی، پڑھنے کی حرص، سمجھنے کی قوت اور دل کا علم کی طرف مائل رہنا، وطن کو چھوڑ دینا، اور آپ کا سب سے بڑا وظیفہ علم ہونا، یہ 5 خصلتیں موجود ہوں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ خدمت استاذ باید تاشوی مرد کمال، پھر اساتذہ کی غلامی کرو۔ یعنی وہ محسنین جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم جیسی نعمت سے نوازا، ان کی خدمت کرو، ان کی غلامی کرو، تو پھر تم مرد با کمال بن جاؤ گے۔ اور اس کی نظیر ادوار سابقہ سے ملتی ہے کہ بہت سارے اہل علم جو ہیں وہ اپنی علمی منازل کو تب طے کر پائے کہ جب انہوں نے اپنے اساتذہ کی غلامی کی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی فوت ہوئے، 30,000 سونے کے سکے چھوڑ کر فوت ہوئے، اور اکتساب علم حدیث کے لیے میں نے دنیا اسلام کا گوشہ گوشہ چھان مارا، اور 1040 اساتذہ کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان اساتذہ کی خدمت کی برکت سے مجھے علم حدیث میں وہ کمال عطا فرمایا کہ جس کمال کے تعارف کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے سامنے صحیح بخاری شریف کی صورت میں موجود ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین احادیث کا مجموعہ جو ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ اسی طرح دنیا اسلام کا ایک بہت بڑا نام امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفۃ النعمان رضی اللہ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے کہا میری عمر 2 سال ہے۔ کسی نے کہا آپ کی 2 سال عمر کیسے ہے؟ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا علم عطا فرمایا ہے، اور آپ اپنی اتنی چھوٹی سی عمر بتا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنی عمر صرف 2 سال گنتا ہوں، اور وہ کون سے 2 سال؟ جو میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی میں گزارے۔ میں صرف اپنی وہ عمر جو ہے اس کو عمر گنتا ہوں، اور باقی ساری عمر کو بیکار گنتا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدمت استاذ باید تا شوی مرد کمال، کہ جن لوگوں نے پچھلی ساری شرائط کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کی غلامی کی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں با کمال لوگوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کیونکہ سلیبس کے تعارف سے پہلے کچھ مبادیات تھے جو میں نے آپ کے گوش گزار کرنے تھے، ان کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، اور پھر آپ اپنے اصل مقصد کی طرف مائل ہوں گے، تو آپ کے لیے پھر علمی راہوں میں کوئی مشکلات نہیں ہوں گی۔ اسلامیات کا سلیبس کچھ حصوں میں تقسیم ہے۔
کچھ اس کے مختصر سوالات ہیں، وہ مختصر سوالات سارے کے سارے مکمل جتنا سلیبس ہے اس پر محیط ہیں۔ سلیبس میں قرآن مجید کا 1.25 سپارہ تقریباً 20 رکوع سورہ بقرہ کے شامل ہیں۔ ان 20 رکوعوں کا ترجمہ بھی ہے، ان کی تفسیر بھی ہے، اور ان کا سیاق و سباق بھی ہے، اور اسی طرح 40 احادیث ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو ان کا ترجمہ بھی ہے اور ان کی تشریح بھی ہے، اور اس کے علاوہ تعارف احادیث بھی ہیں اور تعارف قرآن مجید بھی ہے۔ قرآن و احادیث کا تعارف اسی میں سے مختصر سوالات بنائے گئے ہیں، تو لہٰذا ہم اپنے اگلے سبق کا جب آغاز کریں گے تو سب سے پہل ہم تعارف قرآن سے اس کا آغاز کریں گے، اور پھر تعارف قرآن مجید کے بعد جو 20 رکوع ہیں قرآن مجید کی، سورہ بقرہ کے جو 20 رکوع ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں، ہم ان 20 رکوعوں کا ترجمہ مختلف لیکچرز میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کے تشریحی فوائد یا تفسیری فوائد یا ان کا سیاق و سباق انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح احادیث کا تعارف اور اقسام احادیث، اور اس کے علاوہ جو ہے احادیث کا ترجمہ اور اس کی تشریحات، وہ بھی ہمارے سلیبس کا حصہ ہوں گی۔ لہٰذا ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھنا طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کو یہ پتہ ہو کہ بھئی میں نے سفر کہاں کا کرنا ہے اور کہاں تک پہنچنا ہے، تو اسی ترتیب کے ساتھ وہ اپنی تیاری کی منازل کو طے کر پائے گا۔ لہٰذا سلیبس کا تعارف تو ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم اور ضروری چیز وہ یہ ہے کہ اسلامیات اختیاری پارٹ 2 کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ کیا ہے، تو وہ بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں، لیکن بس مختصر اور آسان سا ہے، ذرا اس کو آسان پیرائے میں سمجھیے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ 20 نمبر کے MCQs ہوں گے، اور 50 نمبر کے اس ٹوٹل سلیبس میں سے مختصر سوالات ہوں گے، اور قرآن مجید کی آیات کے تراجم اور تشریحات، قرآن مجید کی آیات کے تراجم اور ان کی تشریحات، اور اسی طرح احادیث کے تراجم اور اس کی تشریحات سے یا تعارف قرآن مجید اور تعارف حدیث سے جو ہے وہ مختصر سوالات ہوں گی جو 50 نمبر کے ہوں گے، اور اسی طرح مفصل سوالات جو ہیں وہ ہوں گے ٹوٹل 3 سوالات قرآن مجید سے متعلق آئیں گے، اور 1 سوال ہوگا حدیث شریف سے متعلق، تو وہ 10 نمبر کے ہوں گے ٹوٹل، تو 4 میں سے 3 کرنے ہوں گے اور 1 کی رعایت ہوگی۔ تو اسی طرح جو ہے اس کا سلیبس، اس کا پیپر پیٹرن جو ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے سارے بچوں نے کہ اس پیپر پیٹرن کو پیش نظر رکھ کے پھر 3 گھنٹے کے وقت پر اسے ڈیوائیڈ کرنا ہے، کہ آپ MCQs جو ہیں 20 نمبر کے MCQs ہیں 20 منٹ میں وہ کرنے ہیں، اور باقی مختصر سوالات یا مفصل سوالات جو ہیں وہ آپ کتنے دورانیے میں کر پائیں گے، اس کا ٹوٹل وقت آپ کے پاس جو ہے 2 گھنٹے 40 منٹ ہے۔
ٹھیک ہے، تو آپ 2 گھنٹے 40 منٹ میں مفصل سوالات کو کتنا وقت دیں گے اور مختصر سوالات کو کتنا وقت دیں گے؟ اپنے طور پہ یہ سارے کے سارے بچے جو ہیں اس کو یعنی اس کی ریہرسل کریں اور اس کو جو ہے اپنے طور پہ سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ مکمل کر کے دیکھیں، تاکہ یہ ان کو پیپر کے لیے جتنا وقت درکار ہوتا ہے کیا پورے وقت میں اس پورے دورانیے میں کیا اس پیپر کی تکمیل کر پاتے ہیں کہ نہیں۔